آسان ہے یا دین میں آسانی ہے؟ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین، محبوب ترین دین اللہ ہے اللہ کی طرف اللہ کو، الحنیفیہ دین حنیف ہے، السمحہ جو آسانی والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کئی ادیان اس زمین پہ قائم ہوئے رہے۔ ان تمام ادیان میں سے سب سے بہترین دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین، جس کو دین حنیف کہتے ہیں، ان ابراہیم کا نا بولے حنیف سے حنفیہ۔ حنیف کا معنی ہے باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا۔ ہم شب و روز کئی امور ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں، تو غلط کو چھوڑ کر حق کی طرف، درست کی طرف مائل ہونا۔ السمحہ کا معنی آسانی۔ سابقہ جتنے ادیان تھے ان میں سے سب سے زیادہ آسانی والا دین ہمارا دین ہے، کئی اعتبار سے۔ صرف ایک مثال کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب شرک ہوا، بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنے لگے، تو پھر جب توبہ کی بات آئی تو کہا کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو، اور چند لمحوں میں کتنے ہزار لوگ قتل ہو گئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بقیہ سبھی کی توبہ ویسے ہوا۔ لیکن ہمارے لیے کہ جو برا کام، حتیٰ کہ اگر شرک بھی کسی سے ہو گیا ہے تو اس پر وہ نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس کو چھوڑ دے۔ تو کہاں کہ توبہ تب قبول ہوگی جب قتل کرو گے، اور کہاں کہ صرف وہ کام چھوڑ دو، ندامت کا اظہار کرو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر اس میں اخلاص زیادہ ہوگا تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ گناہ نیکیوں میں بھی بدل سکتے ہیں۔ قال حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین، بے شک دین، یسر آسان ہے۔ لفظی معنی دین آسان ہے، اور آج لوگ سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، قرآن حدیث کے احکام بڑے مشکل ہے، بڑی پابندیاں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں آسانی ہے، دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ دین کو چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں جائیں گے تو مشکلات ہی مشکلات اور پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، وَلَن يُشَادَّ، طلبہ کے لیے سوال کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور نہ ہی کوئی سختی کرتا دین کے معاملے میں مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دین کے معاملے میں اپنے اوپر سختی کرنی شروع کر دے اور بہت زیادہ اعمال اپنے اوپر لاد دے، دن پر رات عبادات میں لگا رہے اور ساری رات قیام کرتا رہے، مسلسل دن کو روزے رکھتا رہے اور ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، سوئے نہ، کھانا بھی دھیان سے نہ کھائے، گھر کے کام بھی، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ پھر اس کو لے کر نہیں چل پائے گا اور آخر کار وہ ہار جائے گا۔ کیا کرو؟ فسددو، سیدھے سیدھے رہو، وقاربو، اور قریب قریب رہو۔
ہمارا دین یہ ایک راستہ ہے. کیا کہا گیا ہے؟ اس راستے پر بس چلتے رہو، قریب قریب رہو. کبھی راستے سے آپ دائیں بائیں ہو جائیں، پھر قریب آ جاؤ، پھر قریب آ جاؤ، بس چلتے رہو یہاں تک کہ جنت میں چلے جاؤ. اچھا، یہ سارا راستہ مکمل تم طے کر پاؤ ایسا نہیں ہوگا. بس چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. کہیں دائیں بائیں بھٹک جاؤ تو اس کے قریب آ جاؤ. یہ کیا لفظ ہے؟ وقارب، اور قریب قریب رہو. وابشروا، اور اپنے آپ کو بشارت سناؤ، اپنے دوست احباب کو بشارت سناؤ کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے یہ انعامات ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اور جو برے کاموں سے بچے گا اس کے لیے بھی یہ بشارتیں ہیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، یعنی یہ تم نے پوری زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے. کیا کرو؟ مدد طلب کرو. بالغدوہ والروحہ، کچھ ٹائم صبح، والروحہ کچھ ٹائم پچھلا حصہ. غدوہ کہتے ہیں فجر کے بعد کا وقت، اور روحہ کہتے ہیں عصر کے بعد کا وقت، ایک قول کے مطابق. وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَا، اور کچھ اندھیرے میں جس کو آدھی رات یا رات کا آخری پہر. اب یہ تین اوقات کام کے اعتبار سے بھی اور دین عبادات کے اعتبار سے بھی انتہائی قیمتی اوقات ہیں. تین اوقات ہمارے جو باپ دادا جن کے ذمہ دار تھے ان کو پتہ ہوگا، جب یہ کھیتی باڑی کرنی ہوتی تھی تو ہمارے بزرگ کب اٹھ جایا کرتے تھے؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ صبح.